دیوا کی آواز گھٹنے لگی۔ چائے کے گھونٹ سے اس نے خشک گلا تر کیا اور جیسے وقت نکل جائے گا ایسے بدحواسی کے عالم میں کہنے لگا کہ کچھ دنوں کی بات ہے، پیرو کی موت کو چند دن ہوئے ہیں کہ کھچڑی پکنی شروع ہو گئی ہے۔ داداؤں کے گروہ بن رہے ہیں۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ ابھی تو دادا لوگ خود حیران و پریشان تھے کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ جیسے جیسے وقت ٹھہرتا رہے گا اور جس دن انہیں یقین ہو جائے گا کہ وٹھل لوٹ کے نہیں آئے گا یا وہ بمبئی سے چلا جائے گا، اور اس دوران چند سرکردہ دادا اپنے گٹھ جوڑ سے کسی خوشگوانی کا شکار ہو گئے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہاں شہر میں پھر کیسا خون خرابہ ہوگا۔ دیوا کم و بیش وہی سب کچھ دہرا رہا تھا جس کا اندیشہ کل رات شکلا نے ظاہر کیا تھا اور جس کا اظہار پاڑے سے وٹھل کی دستبرداری کے وقت داداؤں نے کیا تھا۔ پانڈے نے وٹھل سے کہا تھا کہ اسے پیرو کی بیوی اور بیٹی کی اتنی فکر ہے، لیکن جو لوگ زندگی بھر پیرو کے ساتھ رہے، اس کا دم بھرتے رہے، اس کے ایک اشارے پر جو اپنی زندگیاں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، کہاں جا کے سر چھپائیں۔ میں نے دیوا سے کہا یہ محض اتفاق ہے کہ پیرو اور ماچی کی پیٹھ پر کسی نہنجار نے گولی پھونک دی، مگر دونوں کا ویسے بھی تو وقت آ سکتا تھا۔ ہم یہاں نہ ہوتے اور اس کی زندگی کا چراغ بجھ جاتا تو وہ کیا کرتے؟ دیوا نے کسی جھجک کے بغیر وہی جواب دیا جو وٹھل کو کسی دادا نے دیا تھا کہ پھر بات اور تھی، لیکن اب تو ہم موجود ہیں۔ پیرو دادا کی نسبت سے ہم پر اس کے نمکواروں کی نگہبانی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ بھی ہر اعتبار سے پیرو کے پسماندگان ہیں۔ دیوا دہائی دینے کے انداز میں نظر ثانی کے لیے کہنے لگا کہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں تو کچھ وقت کے لیے ہمیں ماہم کے پاڑے پر رہنا چاہیے۔ اگر پہلے پولیس کی نظروں میں مشکوک ہونے گئے کسی اندیشے میں ہم ماہم کے پاڑے کی گدی سے اجتناب کر رہے تھے تو ماری کے اعتراف کے بعد یہ صورت بھی نہیں رہی ہے۔ ماری کے اقرار کے بعد وٹھل بھائی نے پاڑا چھوڑنے کا اعلان کیا تھا، میں نے درشتی سے کہا۔ بالکل دادا، ایک دم۔ پھر کیا بات ہے؟ یہی تو اپن بھی بول رہا ہے۔ دیوا کچھ بدحواس ہو گیا اور افسردگی سے بولا کہ پیرو کا اتنا بڑا پاڑا کسی بدترین انجام سے دوچار نہ ہو جائے، اس لیے وہ اتنا کہہ رہا ہے کہ تھوڑا ٹائم کے لیے دادا، اس نے بچوں کی طرح مچل کے کہا، تھوڑے اور زیادہ وقت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں اس شہر میں نہیں رہنا، کچھ اور کام ہے، اور اس کی کیا ضمانت ہے کہ بعد میں ہمارے جانے کے بعد وہ کچھ نہیں ہوگا جو اب ہو سکتا ہے؟ میں نے جھڑکتی آواز میں اس سے پوچھا۔ نہیں ہوئے گا ایسا، جگنو سینے پر ہاتھ مار کے بولا۔ اپن جانتا ہے ابھی اتنا نہیں ہونے کا۔ وٹھل دادا، اتنا دن پھر خالی پیلی تالی بجانے کو پاڑے پر بیٹھنے کا کیا؟ آدمی بنا کے جائیں گا تیار کر کے۔ آدمی ایسے نہیں بنتا۔ چاقو کی ہیرا پھیری اور ہاتھ پیر کی زورا زوری سے پاڑے کی گدی کے لیے اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے راجا دادا، جگنو بے کلی سے بولا، پر آدمی لوگ سے آدمی نکلتا ہے۔ وہ کٹی پھٹی سی آواز میں کہنے لگا کہ انہیں اپنی نو آموزی اور ناپختہ کاری کا اچھی طرح علم ہے، لیکن وٹھل کے سلسلے میں ان کی آنکھ نے دھوکہ نہیں کھایا ہے۔ ہر چند کہ انہیں اس کا قربت کا موقع کم ملا ہے، مگر جتنا بھی میسر ہوا انہوں نے اسے ضائع نہیں کیا۔ جگنو کے کہنے کے مطابق وہ پورے 3 دن تک پیرو کی ارتھی کے جلوس اور ماہم کے پاڑے پر وٹھل کے نزدیک تر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ وٹھل کا سایہ بنے رہے تھے۔ جب میں نے جھینگا کا پاڑا حاصل کر کے وہاں چوکی پر بیٹھنا شروع کیا تھا اور ایک دن وٹھل کی اچانک آمد پر میں نے اس کے لیے چوکی خالی کر دی تھی، مجھے دیکھ کے انہیں وٹھل سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ اس کا قرب ان کے لیے کسی خواب کی تعبیر کا درجہ رکھتا تھا۔ جگنو کے بقول اسے اور دیوا کو وٹھل کا جسم دبانے، حقہ تیار کرنے اور اس کی جوتیاں اٹھانے کا اعزاز حاصل رہا ہے۔ انہیں یقین ہے کہ وٹھل کی آمادگی شرط ہے۔ جگنو آہ بھر کر بولا۔ اب ان کو پتا ہے وٹھل دادا کے ہاتھ میں پڑ کے پتھر بھی ہیرا بن جانے کا ہے، ایسا نہیں ہے کیا؟ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وٹھل کے ذکر پر دونوں کی آنکھیں دمک رہی تھیں۔ دیوا کچھ کہنا چاہتا تھا کہ جگنو نے اسے روک دیا اور معزز خوانا لہجے میں بولا، آپ اچھا سمجھتے ہو دادا، ابھی ناراض مت ہونا۔ اپن کا من میں جو بات تھا ابھی منہ پر آ گیا۔ اپن نے سالہ کسی پاڑے شاڑے کا ٹھیکہ نہیں لیا پڑا ہے۔ میں نے صراحت کرنا چاہی لیکن اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود ہی چپ ہو گئے۔ دیوا نے میرے آگے سموسوں کی پلیٹ بڑھا دی۔ میں نے ان کی خاطر ہر پلیٹ سے کچھ نہ کچھ کھا لیا۔ پیالی میں بچی ہوئی چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ مجھ سے پوچھے بغیر بہرے نے گرم چائے کی ایک اور پیالی میرے سامنے لا کے رکھ دی۔ کچھ کھا پی کے مجھے کسی قدر تازگی کا احساس ہوا۔ موہن میری نظر گھڑی پر گئی اور میں مضطربانہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بھی ہڑبڑا گئے، پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے؟ بہت دیر ہو گئی ہے، گھر ہی تو جانے کا ہے دادا۔ ہاں پر میں تیزی سے ہوٹل سے نکل گیا۔ اپن کے لیے ابھی کیا حکم ہے؟ دیوا نے بھی اجلت کی اور ہوٹل کے باہر آ کے میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ کیسا حکم؟ میں نے ناگواری سے کہا۔ اپن ابھی کدھر کو جائے؟ جگنو کتراتی آواز میں بولا۔ کدھر کیا؟ دوسرے لمحے ان کا مدعا میری سمجھ میں آیا۔ میں نے تمہیں بتایا نہیں کہ اڈے پاڑے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں ہے تو کیا ہوا دادا؟ جگنو نے لپک کے میرے پیر پکڑ لیے۔ تم تو خود اکھا پاڑا ہے۔ اب ان کو یاد ہے ایک بار تم بولا تھا
کوئی پاڑا دادا سے بڑا نہیں ہوتا، بولا تھا تم نے ایسا؟ ہاں، میں نے الجھ کے کہا، ضرور کہا ہوگا، اپن جانتا ہے۔ ابھی تم چاہے تو اکھا بمبئی کا پاڑا تمہارا پاڑا ہو، تم جدھر جائیں کا پاڑا تمہارے ساتھ چلیں گا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ کچھ نہیں مائی باپ، بس ایک بار کو اپن کا ہاتھ پکڑ لو۔ دیوا منت سے بولا، اپن تمہارا بہت انتظار کیا ہے۔ بے شک کیا ہوگا، لیکن شاید اب وقت گزر گیا ہے۔ اڈے پاڑے سے میرا تعلق نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ اور بات تھی اور وقت تھا، مجھے کسی سبب سے جھینگا کے پاڑے کی ضرورت تھی۔ اسے تھوڑا بہت تم بھی سمجھتے ہوگے، جھینگا کوئی 19 دادا نہیں تھا، استاد آدمی تھا۔ چاقو پکڑنا اسے بہت اچھا آتا تھا، دم میں البتہ کچھ کمزور پڑ گیا تھا۔ یہ جان کے ہی اس کے پاڑے پہ گیا تھا۔ میرے متعلق تمہیں کچھ زیادہ خوش فہمی ہے۔ جھینگا کے پاڑے کے بعد میں 2 اور پاڑوں پر گیا تھا، وہ انہی 2-3 چھوٹے موٹے پاڑوں کے سوا میں نے کبھی پاڑا نہیں چلایا، اور وہ بھی کتنے عرصے کے لیے۔ یقین کرو میں نے بہت دنوں سے چاقو کھولا تک نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ تم کسی اچھے دادا کی تلاش کرو، یا بمبئی میں ایک سے ایک کھرا استاد دادا پڑا ہے۔ ہوئیں گا، اپن کے لیے نہیں ہے، اپن کو کدھر بھی نہیں ملا، تم جیسا کدھر بھی نہیں ہے۔ ابھی کچھ بولے دادا، اپن کو پتا ہے تم نے جھینگا دادا سے جان کے دلی لگایا تھا، تم پہلے ہی اس کا چاقو گرا سکتا تھا، تم نے اس کو ہلاس بھی نہیں کیا، چھوڑ دیا اس کو۔ اپن نے اکھا تماشا اپنی آنکھ سے دیکھا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، یہی کچھ تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایسے نہیں جائیں گے، ان سے حجت میں اور دیر ہو جاتی۔ میں نے نرمی سے کہا، اچھا دیکھیں گے، ممکن ہے جلدی بمبئی سے جانا پڑ جائے۔ پھر آنا ہوا اور فراغت ہوئی تو جو تھوڑا بہت آتا ہے میں تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ نہیں دادا، ابھی اپن تم کو نہیں چھوڑنے کا ہے۔ ان کے منت گزار لہجے کے باوجود میں نے انہیں گھور کے دیکھا۔ دونوں نے سر جھکا لیا۔ کیا مطلب؟ میں نے برہمی سے کہا۔ اپن کا ابھی بہت خواری ہو گیا ہے، جگنو بلبلاتی آواز میں بولا۔ نہیں معلوم، پھر تم کب ملے؟ مجھے خود بھی نہیں معلوم، میں نے بے ربطی سے کہا، لیکن بمبئی آنا جانا رہے گا، تم نے اتنا انتظار کیا تو کچھ اور صحیح۔ میری بات جیسے انہوں نے سنی ہی نہیں۔ جگنو گھگیائے ہوئے لہجے میں بولا، اپن سے ابھی انتظار نہیں ہوئے گا دادا، اپن مر جائیں گا۔ پھر تم میں نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، جتنی دیر ہو رہی تھی مجھے وحشت ہو رہی تھی۔ میں آگے بڑھ جاتا، لیکن یہاں تو مجھے شبہ تھا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یا ان کی انفعالی حالت نے میرے پیر جکڑ لیے تھے۔ میں نے ان دونوں کے شانے پر ہاتھ رکھ کے مسکرانے کی کوشش کی اور انہیں مطمئن کرنے کی بھی۔ وہ اور بے قرار نظر آنے لگے۔ تمہیں کوئی پاڑا چاہیے؟ میں نے بظاہر خوشدلی سے پوچھا۔ نہیں دادا، اپن پاڑا نہیں مانگتا۔ دونوں نے تقریباً ایک ساتھ جواب دیا۔ پھر کیا ہے؟ کسی دادا کو بھگتانا ہے؟ دونوں نے سر ہلا کے انکار کیا۔ جگنو کسی قدر تامل کے بعد دبی ہوئی آواز میں بولا، اپن کو اپنے آپ سے بھگتنے کا ہے۔ اپنے سے؟ میں نے تعجب سے کہا۔ جگنو نگاہیں جھکائے ہوئے بولا، اپن اکھا دادا بننا مانگتا ہے۔ سنا ہے کسی بے پناہ خلش کے بغیر آواز میں یہ سوز نہیں ہوتا۔ میں نے نسبتاً ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھو پاڑا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، ہو سکے تو پاڑے کا خیال چھوڑ دو۔ تم بولیں گا تو اپن لوٹ کے پاڑے کا منہ نہیں دیکھیں گا، پھر دادا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہے دادا، دیوا نے بےتابی سے کہا، اپن پاڑے واسطے نہیں، بس ابھی دادا بننا مانگتا ہے۔ میں یہی پوچھ رہا ہوں، جب تمہیں پاڑے پر نہیں بیٹھنا تو دادا بننے سے کیا حاصل؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جگنو جھجکتے ہوئے بولا، تمہارے جیسا۔ تم بھی تو سب جانتا ہے اور پاڑے پر نہیں ہے۔ ہاں، میں کچھ اور نہ کہہ سکا۔ بل صرف پاڑے کا لوگ میں نہیں ہوتا دادا۔ دیوا نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنا ماضی ضمیر بتانے کی کوشش کی کہ اپنی ذات کے اعتماد کے لیے بھی کوئی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے، حفظ ما تقدم کے لیے، اپنے لیے نہیں تو کسی دوسرے یا دوسروں کے لیے۔ پاڑے کے سوا بھی تو زندگی میں ہر قدم ہر موڑ پر بل کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ٹھیک ہے، تمہاری یہی خواہش ہے تو میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گا اور مجھے خوشی ہوگی۔ اگر تم جیسا کہ کہہ رہے ہو واقعی اسی لیے کچھ جانے کی خواہش مند ہو تو ویسے تمہاری مرضی۔ نہیں دادا، جگنو اضطراب سے بولا، تم جیسا بولیں گا۔ دیوا نے شدت سے اس کی تائید کی اور کہنے لگا، ایسا بھی ایک سچ بول دے دادا۔ کیا بات ہے؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ تم سے بات کرنے سے پہلے اپن کا من میں تھوڑا میلا تھا، ابھی تم سے ایک دم نہیں چھپانے کا۔ اپن کا من کرتا تھا ابھی ایک بار، صرف ایک بار کو کسی پاڑے کا گدی پر بیٹھے۔ جانے کیوں یہ کہتے ہوئے دیوا کی آواز پھٹنے لگی۔ اس نے جلد ہی خود پر قابو پایا اور سینے پر ہاتھ رکھ کے بولا، پر ابھی کبھی پاڑے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے تو اپنی ماں کا جنا نہیں۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہے، میں نے ہمدردانہ لہجے میں کہا، یہ کوئی شرط نہیں، میں نے تو صرف ایک مشورہ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی زبان کھولتا میں نے اجازت چاہی۔ وہ میری صورت دیکھنے لگے، میں نے قدم بڑھائے تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے لگے۔ شروع میں تو میں نے یہ سوچ کے اعتراض نہیں کیا کہ ممکن ہے ان کی منزل بھی اسی سمت ہو، لیکن خاصی دور آنے کے بعد بھی انہوں نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ تمہارے ساتھ دادا، دیوا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ؟ مگر میں تو گھر جا رہا ہوں۔
اپن بھی ساتھ چل رہا ہے؟ میرا سر گھوم گیا جیسے جسم میں یہ قبارگی آگ بھڑک اٹھی ہو۔ میں نے وہیں ٹھہر کے حشمگی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کی وہی کیفیت تھی جو دست و بازو توڑ دے۔ دونوں پر کوئی ندامت سی طاری تھی، سر تپا تسلیم و اقرار۔ ہفکی کے باوجود ان کے چہروں پر پسینہ چمک رہا تھا۔ میں درشتی سے کچھ کہہ دیتا، مگر مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ بر بنائے وضع تو میری ہم رکابی پر مصر نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ انہیں تاکید کی کہ وہ اپنے ٹھکانے واپس جائیں، میں چلا جاؤں گا۔ جواب میں وہ خاموش کھڑے رہے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ غیر ضروری تکلف نہ کریں، رات ہو گئی ہے اور مجھے دور پیرو دادا کے گھر جانا ہے۔ ان کے لیے واپسی مشکل ہو جائے گی۔ اپن واپس نہیں آئیں گا، دیوا نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں؟ کیا تم بھی اسی طرف جا رہے ہو؟ اپن ابھی تمہارے ساتھ۔ دیوا لفظ چبانے لگا۔ ظاہر ہے اب کسی قسم کی روح رعایت کا جواز نہیں رہا تھا۔ میں نے طے کیا مجھے صاف طور پر کہہ دینا چاہیے کہ اپنا راستہ لو، تاہم میں نے جبر کیا اور کہا ٹھیک ہے چلتے رہو پھر۔ ابھی راستہ دور ہے دادا، بولے تو وکٹوریا کر لے۔ میں نے انہیں جھڑک دیا، مجھے پیدل ہی جانا ہے۔ میں انہیں یہ نہیں بتایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی لوٹ کے نہیں پوچھا کہ مجھے تو گھر پہنچنے کی بہت جلدی تھی۔ وہ چلتے رہے اور میری تیز رفتاری کا ساتھ دیتے رہے۔ دیر تک میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، وہ بھی کچھ نہ بولے۔ شاید میں ان سے اتنا کبیدہ اور برگشتہ نہیں تھا جتنا خود سے تھا۔ جانے کیوں میں ہوٹل میں ان کے ساتھ چائے پینے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اب تو یقیناً ادھر سب پریشان ہو رہے ہوں گے، کسی نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو ایسی بات نہیں تھی۔ دادا کے واقعے کے بعد سب کا اعتبار متزلزل ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے جمرو شامو وغیرہ میری تلاش میں نکل بھی چکے ہوں۔ بہرحال جتنی تیزی سے ممکن تھا میں فاصلہ طے کرتا رہا۔ ٹانگیں کھنچنے لگی تھیں۔ آگے سارے راستے میں نے ان دونوں سے لا تعلق رہنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو ہمہ جہاں ہم نفس میرے ہم قدم تھے۔ ان کا بوجھ بھی جیسے مجھ میں شامل ہو گیا تھا۔ اس دوران میں بار بار خود کو تلقین کرتا رہا کہ حرج بھی کیا ہے، یہ آخر میرا کیا نقصان کر رہے ہیں، اور میں نے زبردستی کس طرح روک سکتا ہوں۔ گھر اب اتنی دور نہیں رہ گیا تھا جتنی دور ہم آ چکے تھے۔ ہوٹلوں اور پان کی دکانوں کے سوا تقریباً ساری دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ سڑکوں پر لوگوں کی تعداد بھی برائے نام تھی۔ راستے میں کئی جگہ مجھے پولیس والے دکھائی دیے۔ پولیس کا پہلا کام شک ہے۔ 3 آدمیوں کو اتنی تیز رفتاری سے بڑھتے دیکھ کے انہیں بےقلی ہو سکتی تھی۔ وقت بھی مناسب نہیں تھا، دکانیں بند ہو جانے کی وجہ سے روشنی خاصی کم ہو گئی تھی۔ پولیس کے علاوہ درمیان میں ہم تینوں کے جاننے والے پاڑے کے لوگوں سے بھی واسطہ پڑ سکتا تھا۔ بمبئی میں اب میں کوئی ایسا گمنام دادا بھی نہیں رہا تھا۔ قدم قدم پر مجھے یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کچھ اور نہیں تو وقت اور نکل جائے گا، مگر وقت کے نہ کان ہوتے ہیں نہ آنکھیں ہوتی ہیں۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح ہے یا کسی خود سر حاکم کی طرح اپنی مرضی سے روپ بدلتا رہتا ہے۔ چلتے چلتے دیوا فٹ پائری پر ابھرے ہوئے کسی پتھر سے چوٹ کھا کے اوندے منہ گر پڑا۔ مجھے پھر رکنا پڑا۔ وہ جلدی سے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ گیا۔ اس لمحے میرے جی میں آیا کہ میں چلتا رہوں، لیکن دیوا کی چھلی ہوئی تھوڑی سے خون چھلک رہا تھا۔ میں نے اس کی چیخ بھی سنی تھی۔ چھوٹی موٹی چوٹ ہوتی تو دیوا اتنا مرا گرا نہیں تھا، پی جاتا۔ میں نے جگنوں کے ساتھ دیوا کے کپڑوں کی گرد جھاڑی۔ پیچھے فرش کا کچھ حصہ گیلا تھا جس پر پہلے دیوا کا پاؤں رپٹا، پھر سنبھلنے کی کوشش میں اس کا توازن اور بگڑ گیا۔ میں نے جولین کا رومال جیب سے نکال کے دیوا کا چہرہ صاف کیا۔ اس کی تھوڑی سے خون بہنے لگا تھا۔ چند لمحوں میں اس کے ہونٹ بھی خون سے بھر گئے۔ پتھر نے دانتوں اور مسوڑوں کو بھی زک پہنچائی ہوگی، گھٹنے بھی محفوظ نہیں رہے ہوں گے۔ دیوا لڑکھڑاتا ہوا اٹھا تھا اور ہر چند کے اس نے دوسرے ہی لمحے مستعدی کا مظاہرہ کیا، لیکن میں نے اس کے انکار کے باوجود اسے سامنے کی بند دکان کے چبوترے پر بٹھایا اور اس کی تھوڑی کا جائزہ لیا۔ خون نہیں رک رہا تھا، خون سے رومال بھی تر ہو گیا۔ جگنو بدحواسی سے کبھی اسے تسلی دیتا، کبھی مجھے۔ میں نے اسے کسی قریبی حکیم وغیرہ کے بارے میں پوچھا تو وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا کے رہ گیا۔ گیلے فرش کی کیچڑ خون میں مل گئی تھی، کہیں سے پانی مل جاتا تو اچھا تھا۔ میرے اشارے پر جگنو بھاگتا ہوا ایک طرف گیا، پھر لوٹ آیا اور قریب کی ایک عمارت میں گھس گیا۔ اچھا گنجان علاقہ تھا۔ اتنی دیر میں کئی راہگیر ہمارے گرد جمع ہو گئے۔ انہیں مدد کرنے کی بجائے پہلے تفصیل جاننے کی بے چینی تھی۔ وہ بہت مشکل سے میری التجا پر چپ ہوئے۔ جگنو فوراً کہیں سے پانی سے بھرا ہوا لوٹا لے آیا۔ لوٹے کا مالک بھی چادر اوڑے اس کے پیچھے لپکتا ہوا آیا تھا۔ تھوڑی صاف کرنے پر زخم کی صورت نظر آئی۔ اتنا گہرا نہیں تھا، لیکن بیچ میں گچھی سی بن گئی تھی۔ خون روکنے کے لیے الگ سے کوئی کپڑا نہ میرے پاس تھا نہ جگنو کے پاس۔ اپنا یا جگنو کا کرتا پھاڑے بغیر چارہ نہیں تھا۔ لوٹے والا آدمی سب سے زیادہ مشورے دے رہا تھا۔ اسی نے اپنی چادر اتاری۔ چادر کے اندر وہ دبلا پتلا شخص بنیان پہنے ہوئے تھا۔ شرافت کا شکل و قامت جثہ و حیثیت سے تعلق نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ اور راہگیر اکٹھے ہوتے اور اپنی اپنی بولیاں بولتے، لوٹے والے کی ہدایت پر ہم وہاں سے چل پڑے۔ کوئی 1 فرلانگ کی دوری پر وہ ایک گلی میں داخل ہو گیا، پھر ایک دوسری تنگ گلی میں۔ وہ کسی ڈاکٹر رستوگی کا ٹوٹا پھوٹا سا مطب تھا۔ لوٹے والے نے بے دریغ دروازہ کھٹکھٹانا اور آوازیں لگانا شروع کر دیا۔
کسی نہ کسی طرح اس نے نیند خراب ہونے پر ناراض ڈاکٹر کو منا بھی لیا۔ دیوا کو ڈاکٹر کے حوالے کر کے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اچانک مجھے اپنی خالی جیب کا خیال آ گیا تھا۔ اگر دیوا اور جگنو کی جیبوں میں بھی مرہم پٹی کے پیسے نہ ہوئے تو میں اس پشیمانی کا اندازہ ہی کر سکتا تھا۔ روپے پیسے کے بغیر آدمی اپاہج سے کم نہیں ہوتا۔ گھر سے چلتے وقت یہ لاٹھی ضرور ساتھ رکھنی چاہیے۔ جب تک جگنو نے اپنی جیب سے ڈاکٹر کی فیس ادا نہ کر دی، میں اپنی انگلیاں توڑتا ہونٹ کاٹتا رہا۔ ڈاکٹر 15-20 منٹ تک اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ دیوا کے چہرے پر جا بجا لال دوائی کے دھبے پڑ گئے تھے۔ اس کے نیچے کے 2 دانت بھی ہل گئے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں نکالا نہیں، دوا لگا کر خون روک دیا۔ ہم مکتب سے باہر آئے تو سڑکیں اور سنسان ہو چکی تھیں۔ کئی منزلہ عمارتوں کے دروازوں اور کھڑکیوں کی روشنیاں بھی بیشتر بجھ چکی تھیں۔ فٹ پائری پر ٹکڑیوں میں بیٹھے ہوئے چوسر اور تاش کے شوقین بھی اکا ہی نظر آ رہے تھے۔ دکانوں کے چھجوں کے نیچے سوئے ہوئے لوگوں کی تعداد بھی اس نسبت سے بڑھ گئی تھی۔ میری رفتار اب اتنی تیز نہیں تھی۔ اب جو کچھ بھی ہو، گھنٹے بھر بعد یا پہلے پہنچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک گھوڑا گاڑی قریب آنے پر جگنو نے میری طرف دیکھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بھی خاموش رہا۔ میرا خیال تھا اب کسی جگہ انہیں ارادہ بدل دینا چاہیے۔ ممکن ہے یہ میری طرف سے اشارے کے منتظر ہوں۔ دیوا اب لنگڑا کے نہیں چل رہا تھا، لیکن لازماً اسے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ میں نے جلدی نہیں کی تاکہ انہیں اس غیر ضروری زحمت کا مزید احساس ہو سکے۔ کچھ دور جا کے پھر میں نے زبان کھولی اور دیوا سے کہا کہ اسے سر دست آرام کی ضرورت ہے۔ ارد گرد دکانوں کے پتھاروں پر جہاں اور بہت سے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اسے بھی کہیں جگہ مل سکتی ہے۔ میری توقع کے خلاف خود کو چاق و چوبند ظاہر کرنے کے لیے دیوا اپنے بازو پھیلانے اور جسم کو جھٹکے دینے لگا۔ پہلے کی بات اور تھی، لیکن اس عالم میں ان کا اصرار و وضع مروت سے سوا تھا۔ مرتبت سے پیش رتبہ کسی محبوب و محترم سے اظہار التفات کا یہ کرینہ نہیں ہوتا۔ یہ جس شخص کو کسی منزلت کا سزاوار سمجھ رہے ہیں، اس کی پیشانی پر بھی ان کی نظر ہونی چاہیے۔ میری رفتار سست پڑ گئی اور مجھے از سر نو اپنے حواس مجتمع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ کوئی ایسی بات ضرور ہے جسے میں اخذ نہیں کر پایا ہوں یا ٹھیک طرح سن نہیں سکا ہوں۔ یہ کسی موقع کے منتظر ہیں جو انہیں مل نہیں پایا یا میں نے نہیں دیا ہے۔ اس دیوانہ واری کا سبب محض فشار اعصاب ہی نہ ہوگا۔ اپنی گفتگو اور طور طریق سے یہ ایسے سادہ اور بے ارادہ بھی نہیں لگتے۔ جو کچھ یہ کہہ نہیں پا رہے یا میں سن نہیں پا رہا ہوں، وہ مجھے ان سے پوچھنا چاہیے۔ سو میں نے دیوا کو براہ راست مخاطب کیا۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں اسے پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ دیوا کے ہونٹ پھیل گئے اور اس نے بکھری ہوئی آواز میں جواب دیا کہ اب ان کا کوئی گھر نہیں ہے، آج یہاں کل وہاں۔ میں نے کہا تو پھر مجھے گھر تک پہنچانے کے لیے اتنی زحمت کیوں کر رہے ہو؟ دیوا نے دزیدہ نظروں سے پہلے مجھے دیکھا، پھر جگنو کو، اور بدقت جواب دیا کہ وہ تو میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہی شبہ میرے رگو پے میں کھٹک رہا تھا۔ میرا سر پھر گھومنے لگا۔ تاہم میں نے ضبط کیا اور ان سے پوچھا، میرے ساتھ کہاں؟ جدھر بھی تم کو جانے کا ہے دادا، جگنو سراسیمہ لہجے میں بولا۔ میں تو پیرو دادا کے گھر مہمان ہوں، اب ان کو بھی ادھر ہی لے چلو دادا۔ تمہیں؟ اپنی آواز مجھے سنبھل نہیں رہی تھی۔ میں تمہیں وہاں کیسے لے جا سکتا ہوں؟ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں لگتا؟ میں نے تمہیں بتایا نہیں ہے کہ میری حیثیت خود وہاں مہمان کی ہے؟ اپن تمہارا نوکر ہے دادا، ابھی ادھر ہی کہیں کو پڑا رہے گا۔ جگنو گڑ گڑایا کہ ان دونوں کو دروازے پر جگہ مل جائے تو بھی ان کے لیے بہت ہے، وہ وہاں سب کی خدمت کریں گے، میری، وٹھل کی، پیرو دادا کی بیوی اور بیٹی کی۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے؟ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ میری زبان سٹ پٹانے لگی۔ میں نے انہیں یاد دلایا کہ پیرو دادا کا گھر موت کا گھر ہے، وہاں پہلے سے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ میں نے ان سے اور بھی بہت کچھ کہا، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے میرے پیر پکڑ لیے اور وہی رٹ لگاتے رہے۔ دوسروں پر قابو پانے میں کبھی اتنی مشکل پیش نہیں آتی جتنی خود پہ قابو پانے میں پیش آتی ہے۔ میرے بازو کرنے لگے، جی میں آیا دونوں کو گدی سے پکڑ کے ان کے سر ٹکرا دوں۔ تلے ہوئے دو ایک ہاتھوں میں یہ کچھ دیر کے لیے بے سدھ ہو سکتے تھے۔ گھر اب اتنا دور نہیں رہ گیا تھا، میں آسانی سے باقی راستہ طے کر سکتا تھا، اور میں اتنی دیر میں مجھ عقل کے اندھے کو سجائی دیا کہ میں گھوڑا گاڑی تو بہت پہلے کر سکتا تھا۔ گھر اتر کے بس اندر جا کے پیسے لانے پڑتے۔ دونوں میری ٹانگوں سے چمٹے اپنے سر میرے پیروں پر رگڑ رہے تھے۔ میں نے بے اختیار ان کے بال پکڑ کے انہیں جھٹکے سے اٹھایا۔ انہوں نے کوئی مزاحمت کی، نہ کوئی فیل مچایا۔ میں جانے کیا کرتا، لیکن دونوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیل جاری تھا۔ میرے ہاتھ پتھر کے ہو گئے۔ چند لمحوں تک میں بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کا کیا کروں۔ میں نے ان جیسے آدمی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ جہاں ہم تھے یہ جگہ نہ تو اندھیری تھی نہ روشن۔ میں ایک دکان کے چبوترے پر آ کے بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی آہستہ آہستہ میرے پاس آ گئے اور زمین پر سر جھکائے میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ مجھے اپنے آپ کو سمیٹنے میں وقت لگ گیا۔ کیا بات ہے؟ میں نے جکڑی ہوئی آواز میں ان سے پوچھا۔ وہ کچھ نہیں بولے۔ میں نے دوبارہ پوچھا، اپن کو ابھی اپنے سے لگ مت کرو دادا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ میں نے شکستگی سے کہا۔ اپن پہلے اکھا بول دیا ہے۔ کیا بولا ہے تم نے؟ اور میں نے تم سے کچھ نہیں کہا۔
کچھ نہیں کہا؟ کاہے کی جلدی ہے تمہیں؟ آخر ایسی کیا بات ہے؟ صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ اپن تمہارا بہت انتظار کیا ہے، میں نے سن لیا ہے، میں نے پھنکارتی آواز میں کہا۔ ابھی اپن کو مت چھوڑو دادا، مر جائیں گا اپن، میں نے پیچھو تاپ کھا کے کہا۔ اس وقت میں تمہیں نہ مل پاتا تو تم زندہ رہتے؟ کدھر کو دادا؟ اپن زندہ ابھی کدھر کو ہے؟ جگنو کی آواز کرب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کہنے لگا کہ دادا کی موت کی وجہ سے وہ رکے ہوئے تھے کہ ابھی میرے پاس ان کا آنا مناسب نہیں ہے، وہ کچھ کہہ پائیں گے نہ میں سن پاؤں گا۔ وہ قسم کھانے لگا اور وہی سب دہرانے لگا کہ ایک ایک لمحہ انہوں نے گن گن کے کاٹا ہے۔ ان کی قسمت تھی کہ آج میں نے مل گیا اور تنہا مل گیا، جیسا کہ ان کی آرزو تھی، ورنہ مجھ سے ملنے کے بعد بھی جنہیں کب انہیں اس طرح اپنا احوال بیان کرنے کا موقع مل پاتا۔ مگر کیوں؟ صرف دادا بننے کے لیے؟ ہاں دادا، جگنو نے سانس کھینچ کے کہا۔ کیوں؟ دادا بننے کی ایسی کیا وحشت ہے تمہیں؟ ایک بار کو دیوا ملتجی لہجے میں بولا، اس کی عاجزی میں تبیدگی نمایاں تھی۔ کہنے لگا کہ وہ صرف ایک مرتبہ کے لیے مکمل دادا بننا چاہتے ہیں، پھر چاہے ان کے ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں۔ مگر کیوں؟ اب ان پر ابھی بہت ادھار ہے دادا۔ کیسا ادھار؟ میں نے اضطراب سے پوچھا۔ بنارسی کا، جگنو سرد مہری سے بولا۔ بنارسی کون؟ بنارسی دادا۔ دادا نہیں، ابھی کتا بولو۔ بنارسی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ بہت ہے دادا، جگنو کی آواز تڑک رہی تھی۔ بس ایک بار کو اپن کا ہاتھ پکڑ لیو، اپن کو پتا ہے اکھا آگے پیچھے کا بھی۔ کیا بات ہے کھل کے بتاؤ، اس کی بات کاٹ کے میں نے بے چینی سے کہا۔ کیا بولے دادا، ابھی کیا بولے؟ جگنو نے اپنا منہ چھپا لیا۔ وقت کا کچھ احساس ہی نہیں رہا۔ پہلے دونوں کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہے، میرے اصرار اور تسلی تشفی پر۔ جگنو نے زبان کھولی اور جو کچھ اس نے بتایا وہ ایسا دل دوز تھا کہ آدمی سنتا رہ جائے۔ جگنو کے کہنے کے مطابق وہ بچپن میں سوتے جاگتے خواب دیکھا کرتے تھے، ایک بڑے مکان کا آنگن اور آوازیں اور چہرے۔ وقت کے ساتھ وہ سب دھندلاتا گیا اور انہیں صرف اتنا یاد رہا کہ ایک عورت ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، اس کا نام نولکھی تھا۔ نیلی نیلی بڑی بڑی آنکھیں، لمبے بال اور رنگ سونے جیسا۔ اس کی آواز بہت میٹھی تھی اور لہجہ بہت نرم تھا۔ وہ اوس قد اور متناسب بدن کی ایک عورت تھی۔ اس نے ایک ماں کی طرح جگنو اور دیوا کی پرورش کی اور بہت دنوں تک وہ اسے اپنی ماں ہی سمجھتے رہے۔ نولکھی کے ساتھ ایک بوڑھی عورت بھی رہتی تھی۔ برس ہوئے اس کے مرنے کے بعد نولکھی اکیلی رہ گئی۔ جگنو بتا رہا تھا کہ شروع میں اس کے گھر کئی مردوں کی آمد و رفت تھی، بعد میں ایک شخص رہ گیا تھا۔ اس وقت وہ بہت چھوٹے تھے۔ جگنو دیوا سے عمر میں کچھ اور کم تھا۔ نولکھی کے پاس آنے والا شخص جب بھی گھر آتا، گھر کے واحد کمرے میں چلا جاتا۔ جب تک وہ اندر رہتا، نولکھی بھی اس کے پاس رہتی۔ نولکھی کی کوشش ہوتی کہ دیوا اور جگنو اس آدمی کی نظروں سے دور رہیں۔ جس دن اس کے آنے کا وقت ہوتا، نولکھی پہلے ہی جگنو اور دیوا کو کہیں چھپا دیتی یا باہر بھیج دیتی۔ وہ درشت چہرے، کرہت آواز اور بلی جیسی آنکھوں والا شخص بنارسی تھا، پاڑے کا دادا۔ دور دور اس کی پھرتی لپک اور چاقو بازی کا شہرہ تھا۔ بعد میں نولکھی کو جگنو اور دیوا سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بنارسی کی آمد پر وہ خود کسی کونے میں دبک جاتے یا باہر گلی میں چلے جاتے۔ کبھی اتفاقاً آمنا سامنا ہو جاتا تو انہیں ہمیشہ بنارسی کی گالیاں سننی پڑتی۔ وہ انہیں پلے کہتا تھا، بڑا پلا، چھوٹا پلا۔ پلوں کو دیکھ کے کسی کا منہ اتنا نہ بگڑتا ہوگا جتنی بنارسی کی شکل بگڑ جاتی تھی۔ اس کی آہٹ پر دونوں کا دل ڈوبنے لگتا۔ نولکھی کا بھی کچھ یہی حال تھا۔ پہلے وہ بنارسی سے ذرا کھل کے اونچی آواز میں بات کر لیتی تھی، ہوتے ہوتے اس کی زبان بھی لکنت کرنے لگی۔ وہ بستی کسی جیل خانے کی مانند تھی جہاں آدمی کو زندگی کی سزا ملتی تھی۔ وہ خود ہی سید، خود ہی سیاد تھے۔ جیل سے یہ سزا بس اتنی مختلف تھی کہ آدمی لوٹ کے پھر وہیں آ جاتا تھا۔ بہت بھاگنے کی کوشش کرتا مگر لوٹ کے وہیں آنا پڑتا۔ مرد صبح گھروں سے نکل جاتے، شام ڈھلے واپس آتے۔ بہت سی عورتیں مزدوری کرتی اور اپنے بچوں کو کرائے کی عورتوں کی تحویل میں دے جاتی۔ چند پیسوں کے عوض یہ بوڑھی عورتیں دن بھر ان کے بچوں کی رکھوالی کیا کرتی۔ یہ بچوں کی حفاظت کا طریقہ کار تھا، تربیت کا نہیں۔ غریب بچوں کو کسی تربیت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اتنی سزاؤں کے بعد آدمی بچوں کی خواہش کیوں کرتا ہے؟ پیدا ہو جاتے ہیں تو انہیں ختم کیوں نہیں کر دیتا؟ زندہ میں قیدیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ خود آزاری ہے یا کوئی انتقام؟ جانے کیا ہے، آدمی اپنی زندگی سے کچھ نہیں سیکھتا۔ بہرحال جگنو اور دیوا کو رکھوالی کرتے ہوئے کرائے کی عورتوں کے پاس نہیں جانا پڑا، کیونکہ نولکھی سارا دن گھر ہی میں رہتی تھی۔ جگنو اور دیوا کے ساتھ گلی کے بچے تھے جو صبح شام گلیوں میں شور مچاتے، چھینا چھپٹی کرتے رہتے۔ جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی وہ زیادہ مستحق سمجھا جاتا۔ آئے دن گلی کے بچوں میں سر پھٹور ہوتی۔ ان کا ادھورا کام اکثر رات کو ان کے والدین نپٹاتے۔ نولکھی جگنو اور دیوا کو گلی کے بچوں میں شامل ہونے سے منع کرتی تھی، مگر یہ تو بڑے مکانوں میں ممکن تھا۔ بستی کے گھروں اور گلی میں امتیاز ہی کتنا تھا۔ جگنو اور دیوا ایک دوسرے کے لیے ہمہ جاؤ ہمہ دل تھے۔ دونوں کی یکجائی انہیں گلی کے بچوں میں برتر کر دیتی تھی۔
نولکی نے شروع میں انہیں پڑھانے کے لیے ایک استاد کا بھی انتظام کیا تھا۔ وہ جلد ہی حروف و عدد کا کرتب سیکھ گئے تھے۔ اپنے ہاتھ سے انہیں الفاظ و اعداد کی اچھی شکلیں بنانا بھی آ گیا تھا کہ ایک دن یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک روز توقع کے خلاف بنارسی اس وقت آ دھمکا جب استاد موجود تھا۔ دیوا اور جگنو کتابوں سے سر کھپا رہے تھے۔ معلوم نہیں کیوں بنارسی کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے استاد کو دھکے دے کے باہر نکال دیا اور ساری کتابیں کاپیاں پھاڑ دیں۔ ان دنوں گھر میں ایک اور فرد کا اضافہ ہوا تھا، ایک لڑکی کا۔ نولکی پھولی نہیں سماتی تھی، وہ لازماً بنارسی کی بیٹی تھی۔ انہیں یاد نہیں کہ بنارسی نے کبھی اپنی بچی پھولوتی کو نظر بھر کے دیکھا ہو۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ پھولوتی سے اس کا رویہ ایسا خاردار نہیں تھا۔ پھولوتی پھولوں کی طرح تھی، بالکل اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی ماں کی آنکھوں کی طرح نیلی تھی۔ جیسے جیسے جگنو اور دیوا پر وقت گزرتا گیا وہ بہت کچھ سمجھتے گئے کہ نولکی ان کی ماں نہیں ہے اور بنارسی ان کا باپ نہیں ہے، اور نولکی بنارسی کی زوجیت میں بھی نہیں ہے۔ البتہ نولکی کا سارا خرچہ بنارسی کے ذمہ ہے اور خرچ کی کمی بیشی بنارسی کی خوشی اور ناخوشی پر ہے۔ بنارسی سے پہلے کوئی اور تھا جو نولکی کے پاس آتا تھا، بنارسی کا بڑا بھائی۔ نام اس کا کچھ اور تھا مگر سب کاشو دادا کہتے تھے۔ وہی شاید جگنو اور دیوا کو نولکی کے پاس چھوڑ گیا تھا۔ کاشو بھی پاڑے کا دادا تھا اور کوئی بہت بڑا شہزور۔ انہوں نے سنا تھا کہ بنارسی اپنے بڑے بھائی کے پاسنگ بھی نہیں ہے۔ جگنو اور دیوا نے کئی بار نولکی کو کریدنے کی کوشش کی۔ انہیں محسوس ہوا کہ یہ ذکر نولکی کے لیے دکھ کا باعث بنتا ہے۔ وہ کوئی مناسب جواب نہ دے پاتی۔ نولکی ہی دنیا میں ان کی ایک پناہ تھی اور انہیں وہ کچھ دیتی تھی جو کوئی اور نہیں دیتا تھا، عزت، پیار اور چھاؤں۔ وہ بھی اسے یہی سب کچھ دینے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ سو وہ نولکی کی اداسی و ویرانی کے عوض اپنے بارے میں کچھ جاننے سے اجتناب کرتے تھے۔ تاہم نولکی کی زبانی اتنا معلوم ہوا تھا کہ بنارسی کا بھائی کاشو ان کا باپ تھا۔ وہ کسی لڑائی میں مارا گیا، ان کی ماں پہلے ہی مر چکی تھی۔ کاشو دادا ان دونوں کو نولکی کے پاس چھوڑ گیا۔ اس سے زیادہ نولکی کچھ نہیں بتا پاتی تھی یا اسے واقعتاً کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہرحال انہیں نولکی کے بیان پر یقین نہیں تھا۔ خود کو بنارسی جیسے کمینے شخص کا رشتہ دار تسلیم کرنا ان کے لیے نہایت روح فرسا بات تھی۔ انہیں شبہ تھا کہ نولکی نے ان سے بہت کچھ چھپایا ہے اور انہیں خوف تھا ان کے زیادہ تنگ کرنے پر نولکی کوئی ایسی بات نہ کہہ ڈالے جسے سننا ان کے بس میں نہ ہو۔ پھر بنارسی کی آمد میں تواتر نہیں رہا، کبھی ہفتے میں 2 بار آ جاتا، کبھی 1 بار۔ وقت بھی طے نہ رہا، جب بھی آتا شراب میں جھومتا دندناتا ہوا آتا یا وہیں شراب منگوا کے پیتا۔ جگنو اور دیوا سامنے ہوتے تو انہیں حکم پہ حکم دیتا، شراب پی کے وہ اور بدمست ہو جاتا۔ جگنو اور دیوا کے لیے وہ طرح طرح کے حقارت امیز القاب تراشتا۔ حرامی، خرام خور کے لقب تو مسلسل اس کی زبان کا ورد ہوتے۔ کبھی وہ انہیں طیش میں آ کے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکل جانے کا حکم صادر کرتا۔ جگنو اور دیوا نے منافقت بھی کرنا چاہی لیکن ان کی خوشامد کا اثر صرف کچھ دیر رہتا۔ بنارسی پھر اپنی خصلت پر اتر آتا۔ جگنو کہہ رہا تھا کہ آخر ایک دن انہوں نے عاجز آ کر گھر چھوڑ دیا۔ نولکی ان کی تلاش میں ماری ماری پھرتی رہی۔ بمبئی بڑا شہر تھا، وہ چند روز تک ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتے ہوئے اپنے آپ کو چھپانے میں کامیاب رہے، مگر پھر بنارسی کے پاڑے کے آدمیوں نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ انہیں پکڑ کے مارتے پیٹتے گھر لے آئے۔ نولکی کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، وہ دونوں کو سینے سے چمٹائے روتی رہی۔ اس نے منتیں کر کے ان سے وعدہ لیا کہ وہ آئندہ کبھی اسے اکیلی چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اب کہ ایسا کیا تو وہ زندہ نہیں رہے گی، پھولوتی بھی مر جائے گی جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اس کے بعد بنارسی گھر آیا تو انہیں دیکھ کے پاگل ہو گیا۔ اس نے نولکی اور پھولوتی کی بھی پرواہ نہ کی، دونوں کو ننگا کر کے اتنا مارا کہ جگنو بے ہوش ہو گیا۔ دیوا جسم کا توانا تھا، وہ بلکتا، دھاڑے مارتا، سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ پھولوتی سن ہو گئی تھی۔ نولکی نے مداخلت کی تو بنارسی نے اس پر بھی ہاتھ اٹھایا۔ جگنو اور دیوا کو یہ کہنے کی مجال نہیں تھی کہ گھر سے نکل جانے کا حکم بنارسی ہی نے انہیں دیا تھا۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ اب وہ اس شہر ہی میں نہیں رہیں گے اور پھر گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہفتے اشرے تک وہ شدید مشقتیں کر کے اپنا پیٹ بھرتے رہے۔ رات ہوتی تو ریلوے اسٹیشن کے ڈھکے کھلے مسافر خانے میں جا پڑتے، وہاں بھی لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے۔ ایک دفعہ تو اسٹیشن سے 5-6 شہدے ان کی مدد کرنے، انہیں پناہ دینے کے بہانے کسی ویرانے میں لے گئے۔ یہ بات بتاتے ہوئے جگنو کی حالت ہذیانی ہو گئی، وہ اپنا منہ نوچنے لگا۔ ان کے لڑک پن اور شکستہ حلیے کی وجہ سے سب ان پر شک کرتے اور گھر سے مفرور کہیں سے کچھ چرا کے بھاگے ہوئے لڑکے سمجھتے۔ یہ جہنم گھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ جتنے دن وہ صورت میں رہے، نولکی اور پھولوتی ان کا تعاقب کرتی رہیں۔ وہ ان کی آنکھوں میں بیٹھی آہو بکا کرتی رہیں۔ ہر لمحے وہ خود کو ملامت کرتے کہ نولکی اور پھولوتی کو بے آسرا چھوڑ کے آ گئے۔ انہوں نے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں کیا، نولکی کو کسی کل چین نہ ہوگا۔ سو وہ ایک دن خاموشی سے گھر واپس آ گئے۔ انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، لگتا تھا وہ کسی اور گھر میں آ گئے ہیں۔ نولکی اور پھولوتی پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اب کہ وہ تیار تھے کہ واپسی پر انہیں پھر
بنارسی کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر ان کی قسمت اچھی تھی کہ اپنے علاقے میں ہونے والی قتل کی کسی واردات میں بنارسی پولیس کو مطلوب ہو گیا تھا۔ وہ شدت سے آرزومند تھے کہ کاش بنارسی کو بھی سزا ہو جائے، اسے پھانسی کی سزا ہو، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ بنارسی پورے 1 ہفتے بھی جیل میں نہیں رہا۔ جیل سے چھوٹ کے وہ سیدھا نولکھی کے پاس آیا۔